آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائٹینک کی کہانی آپ نے سنی ہے، مگر ٹائٹینک کی اصل کہانی کچھ اور ہے۔ ٹائٹینک ڈوبا تو آئس برگ سے کریش کی وجہ سے تھا، مگر اس رات وہاں پر ایک ایسا بندہ موجود تھا جو 1500 لوگوں کو مرنے سے بچا سکتا تھا۔ ٹائٹینک ڈوبا تو کریش کی وجہ سے تھا، مگر یہ کریش بھی کسی بندے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ٹائٹینک اپنے دور کی سب سے بڑی، سب سے مہنگی اور سب سے لگژریس جہاز تھا۔ ٹائٹینک، جس کو انسنکیبل کا ٹائٹل دیا گیا تھا، اپنے ساتھ 1500 مسافروں کو لے ڈوبا۔ وہ ٹائٹینک جس کو بنانے میں 3 سال کی محنت لگی تھی، صرف اور صرف 3 گھنٹوں کے اندر 12,500 فیٹ کی گہرائی میں ڈوبا، اور صرف اکیلے نہیں ڈوبا بلکہ اپنے ساتھ اپنی کمپنی وائٹ سٹار لائن کی خوابوں کو بھی لے ڈوبا۔ ٹائٹینک میں سفر کرنے والے 2224 مسافروں کا یہ پختہ عقیدہ تھا کہ جو بھی ہو یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبنے والی، اور ایسا تھا بھی، لیکن بدقسمتی سے ٹائٹینک اپنے سفر پر روانہ ہونے کے صرف 5 دن بعد ہی اپنے مسافروں کو سمندر کے تل کے سیر کو لے جاتی ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا، ٹائٹینک کو بچایا جا سکتا تھا۔ Titanic was one of the largest ships of its time. It took 3 years to build and less than 3 hours to sink. The most iconic shipwreck in history, Titanic. ٹائٹینک میں تقریباً 2224 کی تعداد میں مسافر تھے، جس میں 325 فرسٹ کلاس کے، 285 سیکنڈ کلاس کے اور 706 تھرڈ کلاس کے مسافر تھے، جن میں سے زیادہ امائیگرینٹس تھے جو امریکہ جا رہے تھے اچھی زندگی کی تلاش میں۔ اس کے علاوہ 908 کریو ممبرز تھے۔ ٹائٹینک شپ اپنے دور کا سب سے بڑا اور لگژریس جہاز تھا۔ اس شپ کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن تھی، جو کہ وہ بھی اپنے دور کے کامیاب شپنگ اینڈ ٹرانسپورٹ کمپنیز میں سے ایک تھی۔ یہ کمپنی اور بھی مشہور شپس کی مالک تھی، جیسے RMS اولمپک اور RMS برٹینک، لیکن ٹائٹینک ان سب میں سے زیادہ کمفرٹیبل اور لگژریس تھی۔ اس شپ میں جیم، سوئمنگ پول، ریسٹورنٹس، وکٹورین سٹائل ترکش باتھ، ایک اسکواش کورٹ اور باربر کے دکان کے علاوہ اور بھی بہت ساری فیسلٹیز تھی۔ ہارلینڈ اینڈ وولف کمپنی نے ٹائٹینک کو 15,000 لیبررز کی مدد سے 3 سال میں تیار کیا تھا۔ اس وقت ٹائٹینک پر $7.5 ملین کا خرچ آیا تھا، جس کو اگر آپ انفلیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ آج کے 200 سے لے کر $400 ملین کے درمیان بنتے ہیں۔ ٹائٹینک کو جب پہلی بار مئی 31، 1911 کو لانچ کیا گیا تو لوگوں میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ یہ دیکھو، یہ تو انسنکیبل شپ ہے۔ وائٹ سٹار لائن کمپنی کو بھی بہت وشواس تھا اپنے ٹائٹینک پر کہ یہ کبھی بھی نہیں ڈوبنے والی۔ ٹائٹینک اپنے پہلے سفر پر 10 اپریل 1912 کو ساؤتھمپٹن سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ شپ کی کمان 62 سال سینئر کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ سنبھالتے ہیں۔ ٹائٹینک پہلے 4 دنوں تک سموتھلی سفر کرتا ہے۔ 11 اپریل کو شیرور فرانس پر رکتا ہے اور پھر دوسری دفعہ 12 اپریل کو کوئنس ٹاؤن آئرلینڈ پر رکتا ہے تاکہ اور پیسنجرز کو بھی پک کر سکے۔ کوئنس ٹاؤن سے روانہ ہونے کے بعد 14 اپریل کو رات 9 بجے ٹائٹینک کو پہلا آئس برگ وارننگ ملتی ہے SS کیرونیا کی طرف سے۔ اس کے علاوہ 6 اور آئس برگ وارننگز ملتی ہے کہ اس ایریا میں بہت زیادہ برف ہے، جہاز کے سپیڈ کو کم کرو۔ ٹائٹینک کی کریو ان سب وارننگز کو اگنور کر دیتی ہے اور جہاز کی سپیڈ کو کم نہیں کرتی۔ اس وقت ٹائٹینک 22 ناٹس یا اگر مائلز پر ہاور میں حساب لگا لے تو یہ 25 مائلز پر ہاور کی رفتار سے چل رہا تھا، جو اس وقت کے شپس کے لیے یہ نارمل سپیڈ تھا۔ شپ کے آگے حصے میں ایک کراؤز نیسٹ ہوتا ہے۔ یہ ایکچوئل میں کراؤن نیسٹ نہیں ہوتا،
یہ بس جسٹ ایک ہائی پلیس ہوتا ہے جہاں پر ایک سیلر بیٹھا ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے راستے میں کوئی خشک جگہ، برف یا اور شپس تو نہیں۔ ٹائٹینک شپ میں اس کراؤز نیسٹ میں فریڈرک فلیٹ نامی بندہ بیٹھا تھا۔ فلیٹ اچانک سے شپ کے فرنٹ میں ایک بڑے آئس برگ کو دیکھتا ہے، پھر اچانک سے فون اٹھا کر برج پر بیٹھے آفیسر کو خبر دیتا ہے کہ جہاز کے راستے میں ایک بڑا آئس برگ آیا ہے۔ برج پر بیٹھا آفیسر ولیم فوری طور پر اسٹیئر کو حکم دیتا ہے کہ جہاز کو لیفٹ کی طرف گھماؤ، مگر اس سے پہلے کہ ٹائٹینک لیفٹ کی طرف مڑتا، ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ ٹائٹینک آئس برگ سے اس کے سٹار بورڈ یعنی رائٹ طرف سے ٹکرا گیا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ اس سے ٹائٹینک کے حل میں تقریباً 300 فیٹ لانگ اسکریچ آ چکا تھا اور تیزی سے ٹائٹینک کے اگلے والے واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پانی جانا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹائٹینک کے حل کو 16 الگ الگ کمپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا، جس میں اگر 4 کمپارٹمنٹ میں بھی پانی بھر جاتا تو ٹائٹینک کو پھر بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا اور یہ پھر بھی سمندر میں تیرتا رہتا، مگر یہ کرش اتنا لمبا اور اتنا شدید تھا کہ اس سے 4 کی جگہ 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا، جس سے جہاز کا بچ جانا مشکل ہوا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈورڈ اسمتھ جو جہاز کے کیپٹن تھے اپنی کریو کو آرڈر دیتے ہیں کہ جلدی سے ڈسٹریس سگنل بھیجو تاکہ اگر کوئی اور شپ آس پاس موجود ہو تو وہ ہماری مدد کرنے کے لیے آ جائے۔ یہ سگنل 93 کلومیٹر دور ایس ایس کارپیتیا پکڑ لیتا ہے اور اپنے ڈائریکشن کو موڑ کر ٹائٹینک کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ 12:15 کے قریب جہاز آہستہ آہستہ سے ٹلٹ ہونا شروع کر دیتا ہے۔ کریو شپ کے پہلے لائف بوٹ کو اتارنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور پروٹوکول کو فالو کرتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو لائف بوٹس میں پہلے اتارتے ہیں۔ اس کے بعد 12:45 کے قریب کیپٹن آرڈر دیتے ہیں کہ راکٹس کو فائر کیا جائے تاکہ اگر نزدیک میں کوئی شپ ہو تو بچانے آ جائے۔ اسی طرح وقت گزرتا جاتا ہے اور شپ کے کمپارٹمنٹس میں اور پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے شپ کا بو جو اگلا ہوتا ہے جہاز کا وہ کمپلیٹلی واٹر میں سبمرج ہو جاتا ہے۔ ابھی تک جو لوگ یہ نہیں مان رہے تھے کہ ٹائٹینک بھی کبھی ڈوب سکتا ہے، وہ یہ ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب یہ جہاز ڈوبنے والا ہے، اور اسی سے پیسنجرز پینک میں آ کر ایک دوسرے کو دھکے دینے لگتے ہیں کیونکہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ لائف بوٹ میں بیٹھے اور اس کی جان بچ جائے۔ اس کے بعد 2 بجے کے لگ بھگ آخری لائف بوٹ کو اتارا گیا اور ابھی تک 1500 تک پیسنجرز شپ میں تھے۔ اس کے بعد شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ٹائٹینک میں بجلی چلی جاتی ہے اور ساری لائٹس آف ہونے لگتی ہے۔ تقریباً 2:18 پر جہاز 2 ٹکڑوں میں سپلٹ ہو جاتا ہے اور یہ ٹائٹینک کی سروائیورز کی آئی وٹنس ہے کہ جہاز 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ کر ڈوبا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ ٹائٹینک آخر کیسے 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا؟ اس کا ایک آسان سا جواب ہے۔ جب شپ آئس برگ سے ٹکرا گئی اس کے سٹار بورڈ سائٹ پر تو پانی تیزی کے ساتھ آگے کے کمپارٹمنٹ میں بھرنا شروع ہو گئی۔ ان کمپارٹمنٹ میں اگر 4 بھی پانی سے بھر جاتے تو ٹائٹینک تیرتا رہتا، مگر ٹائٹینک میں 4 کی جگہ 6 کمپارٹمنٹس میں پانی بھر جاتا ہے، جس سے جہاز کا بو نیچے پانی میں ڈوب گیا، یعنی آدھا جہاز پانی کے اندر تھا اور آدھا پانی کے باہر۔ جب سٹرن یعنی جہاز کا پیچھے والا حصہ گریویٹی کی وجہ سے نیچے کی طرف فورس لگا رہا تھا تو جہاز کے درمیان والے حصے پر آگے اور پیچھے دونوں اطراف سے نیچے کی طرف فورس لگ رہا تھا جو اس کے لیے انبیئریبل تھا، جس سے درمیان کا حصہ ٹوٹ گیا اور اسی وجہ سے سٹرن اور بو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور جہاز 2 الگ الگ حصوں میں سپلٹ ہوا۔ 2 حصوں میں ٹوٹنے کے بعد جہاز کا بو پانی کے اندر جانے لگا، جبکہ سٹرن 90 ڈگری کے قریب سیدھا کھڑا ہوا اور پھر تیزی سے پانی کے اندر جانے لگا اور یہ انسنکیبل ٹائٹینک آخرکار ڈوب گیا۔
لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ٹائٹینک کا ڈوبنا امپاسبل تھا، مگر یہ سب جو ہوا کچھ مسٹیکس کی وجہ سے تھا، اور اسی مسٹیکس سے 1500 لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ مسٹیک نمبر 1 تھا سپیڈ۔ ٹائٹینک کو اور شپس سے جب آئس برگ کی خبر ملی تو کیپٹن کو چاہیے تھا کہ وہ شپ کی رفتار کو کم کرتا، کیونکہ اگر شپ کی رفتار کم ہوتی تو شاید کہ یہ آئس برگ سے کولیجن سے پہلے رک جاتا اور کولیجن سے خود کو بچا لیتا۔ کولیجن کے دوران ٹائٹینک کی سپیڈ 22 ناٹس تھی، جو تقریباً 25 مائل پر ہاور کے برابر ہوتی ہے۔ یہ سپیڈ عام طور پر تو نارمل سپیڈ ہے، مگر جہاں پر اتنے بڑے بڑے آئس برگ ہو وہاں کے لیے یہ سپیڈ نارمل نہیں تھی۔ مسٹیک نمبر 2 تھا بائنوکولرز۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بائنوکولرز کس طرح اتنے بڑے جہاز کو ڈبو سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بائنوکلز کی امپورٹنس اس وقت میں شپس میں سفر کرنے کے لیے اتنا ضروری تھا کہ جتنا شپ کی سٹیئرنگ وہیل۔ اس رات اگر کراؤز نیسٹ میں بیٹھے فریڈرک فلیٹ کے ساتھ بائنوکولرز ہوتے تو شاید ٹائٹینک نہیں ڈوبتا، کیونکہ اگر فریڈرک دور سے آئس برگ کو دیکھتا تو وہ پہلے سے سٹیئر کو آگاہ کرتا اور جہاز ٹائم پر ٹرن لیتا۔ مسٹیک نمبر 3 تھی اگنورنس۔ یہ بات میں نے ویڈیو میں پہلے بھی بتائی کہ کیپٹن سمتھ نے آئس برگ وارننگز کو اگنور کیا۔ اگر وہ وقت پر ان وارننگز کو سیریس لیتے اور جہاز کے سپیڈ کو کم کرتے تو ٹائٹینک کبھی بھی نہیں ڈوبتا۔ 14 اپریل کو جس رات ٹائٹینک آئس برگ سے کولائڈ کر گیا، اس رات کو تقریباً 6 آئس برگ وارننگز ملی تھی، مگر کیپٹن اور کریو نے ان وارننگز کو اگنور کر دیا تھا۔ اس اگنورنس کے پیچھے میری اوپینین سے ٹرسٹ ہے۔ کیپٹن اور کریو اتنا ٹرسٹ رکھتے تھے ٹائٹینک پر کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی چیز پر اتنا بھی بھروسہ مت کرو کہ تم اس کی کمزوریاں ہی بھول جاؤ۔ مسٹیک نمبر 4 تھی لائف بوٹس۔ لائف بوٹس کی کمی سب سے بڑی غلطی تھی۔ شپ میں ٹوٹل 20 لائف بوٹس تھی، جن کے ذریعے صرف 1178 پیسنجرز ہی ایواکویٹ کر سکتے تھے، اور شپ میں ٹوٹل 2224 کے لگ بھگ کی تعداد میں پیسنجرز تھے۔ اس کے علاوہ لائف بوٹس کی لانچنگ میں بھی بہت ہی غلطیاں کی گئی۔ ایک لائف بوٹ میں 65 پیسنجرز کی جگہ تھی، جبکہ پہلے لائف بوٹ میں صرف اور صرف 28 پیسنجر ہی بیٹھے تھے۔ اگر ان لائف بوٹس کی لانچنگ کو تھوڑا آرگنائزڈ وے میں کیا جاتا تو سارے تو نہیں مگر کچھ اور پیسنجرز کی قیمتی جانیں ضائع ہونے سے بچائی جا سکتی تھی۔ مسٹیک نمبر 5 سب سے بڑا مسٹیک تھا، اور میری اوپینین سے اگر یہ مسٹیک کریو نے نہیں کیا ہوتا تو آج نہ صرف ٹائٹینک میں قیمتی جانیں بچائی جا سکتی تھی بلکہ ٹائٹینک جیسی قیمتی جہاز بھی نہیں ڈوب پاتا۔ یہ مسٹیک تھا رونگ ٹرن۔ برج پر بیٹھے آفیسر ولیم جب سٹیئر کو حکم دیتا ہے کہ لیفٹ کی طرف جہاز کو موڑو تو سٹیئر پینک میں آ کر جہاز کو لیفٹ کی جگہ رائٹ کی طرف موڑ دیتا ہے، جو جہاز کو آئس برگ کے اور قریب لے جاتا ہے۔ اگر یہ مسٹیک سٹیئر نے نہ کیا ہوتا تو شاید آج ٹائٹینک مکمل ڈوبنے سے بچ جاتا۔ خیر، اگر ٹائٹینک کی تقدیر میں ڈوبنا لکھا تھا تو ٹائٹینک کو ڈوبنا ہی تھا، مگر 1500 پیسنجرز کی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک نے جب ڈسٹریس سگنل بھیجے تو اس میں سے کچھ ایس کارپیتیا نے پکڑ لیے۔ ایس کارپیتیا اس وقت ٹائٹینک سے تقریباً 93 کلومیٹر دور تھی۔ 12 بجے کے لگ بھگ کارپیتیا نے ٹائٹینک کے ڈسٹریس سگنل پکڑ لیے اور اس کو ٹائٹینک تک پہنچنے میں تقریباً 3.5 گھنٹے لگ جاتے، جبکہ ٹائٹینک کو ڈوبنے میں صرف اور صرف 2.5 گھنٹے ہی بچے تھے۔ اسی وجہ سے کارپیتیا ٹائٹینک کو بچانے وقت پر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن وہاں پر ایک اور شپ موجود تھی جو ٹائٹینک سے صرف 32 کلومیٹر ہی دور تھی۔ یہ شپ ایس کیلیفورنین تھی۔ ایس کیلیفورنین رات کے لیے رکی تھی اور اپنا ریڈیو بھی بند کر دی تھی، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کی ڈسٹریس سگنل ان تک پہنچ نہیں پائے اور یہ ٹائٹینک کی مدد نہیں کر پائے۔ لیکن رات کے وقت صاف موسم میں ہموار سمندر میں اس شپ سے ٹائٹینک کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک نے جب فائر ورکس چلائی،
وہ بھی کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ایس ایس کیلیفورنین کے کیپٹن نے نوٹس کی تھی مگر انہوں نے اس کو اگنور کیا۔ اگر اس رات ایس ایس کیلیفورنین کے کیپٹن ان فائر ورکس کو اگنور نہ کرتے تو آج شاید ٹائٹینک میں 1500 پیسنجرز کی جانیں نہ جاتی۔ اس ٹائٹینک کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، جیسے بھی ہو، مگر کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی۔ ہمیں کسی بھی چیز پر اتنا اندھا دھند وشواس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ٹائٹینک کے کریو اور کیپٹن ٹائٹینک پر اتنا اعتماد نہ کرتے اور سیفٹی کو پرائیورٹی دیتے تو شاید آج اتنے لوگوں کی جانیں نہ جاتی۔ اسی کو لے کر آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ رہا ہے۔ اب اگر اے آئی جتنا بھی چاہے ہمارے کنٹرول میں ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ اعتماد کے قابل نہیں۔ اسی لیے ایلن مسک کہتے ہیں کہ ہمیں اے آئی کے ڈیولپمنٹ کو تھوڑا کم کرنا چاہیے۔ اے آئی کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں بہت ساری باتیں کی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا، کیونکہ گفٹ سیریز کی طرف سے فیوچر میں انشاءاللہ اور زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیوز آئے گی۔